أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ عیوب اور نقائص سے منزہ و پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہم سب میں مولانا حبیب الرحمن مدنی مدن پوری حافظہ اللہ تبارک و تعالی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان سے محبت کا ایک سبب جو ہے وہ دین کی خدمت اور چوکیداری ہے۔ جو میرے بارے مختلف القاب کے ذریعے اپنے حسن ظن کا اظہار فرما رہے تھے، من آنم کے من دانم، حقیقت یہ ہے کہ میرا مسلک اہل حدیث کے طالب علم اور طالب علم کی جو پچھلی صفحے ہیں ان میں شمار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خادموں اور چوکیداروں میں لکھ لے ذالک من فضل اللہ علینا۔ میرے بھائیو دوستو، ابھی آپ کے سامنے میں نے جو خطبہ تلاوت کیا ہے اس کو خطبہ حاجت کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ خطبہ ایسے یاد کرواتے تھے جیسے قرآن مجید کی کوئی سورت، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیان، خطاب، درس، تعلیم، نکاح سے پہلے یہ خطبہ جو ہے یہ ارشاد فرماتے، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو عمل اپنی زندگی میں سینکڑوں بار کیا ہے ان میں سے ایک عمل جو ہے وہ یہ خطبہ ہے۔ اب اس خطبہ کے اندر جو تعلیم ہے اس تعلیم پر آج کا یہ درس ہے، اور اس درس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں 5 باتیں آپ کی خدمت کے اندر عرض کروں گا۔ حضرات، ایک گناہ ہے، گناہگار کے لیے توبہ کا دروازہ روح نکلنے تک موجود ہے، اور گناہگار کے لیے اللہ تعالیٰ ایصال ثواب سے بھی معافی کا انتظام کر دیتا ہے، اور گناہگار کے لیے نماز جنازہ بھی ہے، دعائے مغفرت بھی ہے۔ لیکن ایک گمراہی ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے؟ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا من اسعد بشفاعتک یوم القیامت یا رسول اللہ، قیامت کے دن کس خوش نصیب کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث اول منک، فرمایا میرے علم کے مطابق سب سے پہلے اس بارے میں آپ نے سوال کیا ہے۔ قیامت کے دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سفارش شفاعت ہے وہ ان لوگوں کو نصیب ہوگی کہ جن کا عقیدہ درست ہوگا، اور ان کا عقیدہ کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو آج کے درس میں ہر امیر اور غریب
ہر حسب و نسب سے تعلق رکھنے والے، ہر عالم اور عامی بے علم جو ہے، اس کے لیے میں یہ دعوت کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ ہدایت پر ہیں یا گمراہی پر۔ اگر تو ہدایت پر ہیں تو میرا یہ یقین و ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تدفین سے پہلے ہی بندوں کی دعا سے اور اپنے فضل سے معاف کر دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے 40 افراد اس کی نماز جنازہ پڑھیں، لا یشرکون باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہو، تو اللہ تعالیٰ ان 40 افراد کی سفارش کو قبول کر کے اس میت کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ تدفین سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ہماری معافی کا انتظام کر دیں گے، اگر ہمارا عقیدہ اور ایمان اور منہج جو ہے وہ درست ہے، اگر ہم ہدایت پر ہیں۔ اور اگر گمراہی پر ہیں تو یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں جو قرابت ہے وہ رسول اللہ کی قرابت ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت، اور پھر قرابت سے بڑھ کر دنیا میں جو استغفار کی دعا ہے وہ رسول اللہ کی دعا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے میرے نبی آپ بخشش مانگے نہ مانگے، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر 70 مرتبہ بھی مشرک کے لیے آپ معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہرگز معاف نہیں کرنا۔ یہ عقیدہ اور ایمان ہے۔ تو 5 باتیں کون سی درست ہونی چاہیے؟ یعنی ان 5 باتوں کی درستگی کے ساتھ آپ کی دنیا و آخرت کی کامیابی جو ہے وہ مشروط ہے۔ اور اگر یہ 5 باتیں درست ہیں، اللہ کی محبت ہے آپ کے پاس، اگر یہ 5 باتیں درست ہیں، اس محبت کی حلاوت ہے۔ میں نے دیکھا ہے بڑے مذہبی لوگ ہیں، ان کے پاس ایمان کی حلاوت نہیں ہوتی، نماز کی حلاوت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 خوبیاں جو بندہ اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے پکا اور کھرا مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اسے ایسے محبت ہو، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، اور وہ ایمان کو چھوڑنا اور کفر کو اختیار کرنا اس طرح ناپسند کرتا ہو کہ جس طرح آگ کے اندر جل جانا اس کو ناپسند ہے، اور کسی سے حسب و نسب اور مال کی وجہ سے محبت نہ کرتا ہو، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے محبت کرتا ہو۔ فرمایا 3 خوبیاں پکا اور کھرا مومن ہے۔ تو میں کئی دفعہ پوچھتا ہوں کہ بھئی سچ بات کرنی ہے کہ ایمان کی حلاوت تیری زندگی کے اندر ہے، تو 99.99% جو لوگ ہیں ان کی زندگی کے اندر ایمان کی حلاوت موجود نہیں۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، یہ فکر کے لیے مثال آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں رکھی ہے؟ نماز میں۔ تو اکثر جو نمازی ہیں بے حضور نمازیں پڑھتے ہیں، حالانکہ نمازیں کیسے پڑھنی ہیں کہ ایسے پڑھیں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس کیفیت سے آپ نہیں پڑھتے تو یہ کیفیت کم از کم ہونی چاہیے کہ کون ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ۔ تو اس کا جو بنیادی سبب ہے وہ منہج کی درستگی ہے۔ اگر ان 5 باتوں میں سے آپ کی کوئی ایک بات بھی خراب ہے تو آپ کو ایمان کی حلاوت نہیں ملے گی۔ ان 5 باتوں میں سے اگر کوئی ایک بات بھی نہیں ہے آپ کو نماز کی ٹھنڈک بھی نہیں ملے گی۔ سب سے پہلی بات عقیدہ توحید۔ سب سے پہلی بات کون سی ہے؟ بولیے، عقیدہ توحید۔ اب میں نے 2 مثالیں دینی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے چونٹی کے چلنے کی طرح شرک مجھے اپنی امت کے اندر داخل ہونے کا ڈر ہے۔
اچھا مجھے بتائیے، آپ میں سے کسی بندے نے کبھی چونٹی کے چلنے کی آواز سنی ہے؟ یہ خوف اور ڈر کس کو ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ اب چونٹی کے چلنے کی طرح جو شرک ہے وہ کس طرح داخل ہو رہا ہے اہل حدیثوں کے گھروں میں، اہل سنت کے اندر، اہل توحید کے اندر؟ میں اس کی دو مثالیں دیتا ہوں۔ پہلی مثال، کسی نے بندش کر دی ہے، ہم میں سے ہر دوسرا تیسرا آدمی جو ہے اس کی زبان کے اندر شیطان نے یہ بات ڈال دی ہے، رشتے نہیں ہوتے، بندش کر دی ہے، کاروبار نہیں چلتا، بندش کر دی ہے، باہر یورپ کا ویزا نہیں لگتا، بندش کر دی ہے۔ اور پھر اس کے خاص جس چیز کی میں نشاندہی کرنے لگا ہوں کہ جس کا عقیدہ خراب ہو وہ یہ بات کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، جدی پشتی اہل حدیث ہوں، لیکن بس کام بالکل ٹھیک ہونے والا ہوتا ہے اور کامیابی کے مراحل آخری طے ہو رہے ہوتے ہیں، اچانک جو ہے وہ ہر چیز بگڑ جاتی ہے۔ اور ہم ان چیزوں کو مانتے تو نہیں، لیکن فلاں کے پاس گئے اور انہوں نے حساب لگایا تو انہوں نے بتایا جی آپ پر جادو ہے، نظر بد ہے، آپ پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، جنات آتے ہیں، سایہ ہے۔ حضرات، ہر تیسرا چوتھا اہل حدیث اور اہل سنت جو ہے وہ اس کے اندر مجھے گرفتار نظر آ رہا ہے۔ اب آئیے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا کہا ہے؟ فرض نماز سلام پھیرنے کے بعد، کس کے بعد بھائی؟ سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عمل تمہیں بتاتا ہوں، سلام پھیرنے کے بعد اس عمل کو نہیں چھوڑنا۔ کیا نہیں کرنا؟ اچھا بتائے، علماء نہیں، آپ میں سے کوئی بندہ بتائے فرض نماز سلام پھیرنے کے بعد وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا چھوڑنا نہیں؟ نہیں بھائی، نہیں نہ تو کون آئے نہیں جی۔ تسی ایک گل سن لو، فیصلہ آبادی کی جڑے نا میں ساڈا ماحول ہو رہے، ایتھوں دا ماحول ہو رہے، ایتھے مخلوق سبحان اللہ کہہ کے جنت دے وچ بوٹے لان والی، سبحان اللہ کہیں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے میں سبحان اللہ والا مولوی نہیں ہوں۔ میرے سامنے 5 بندے بیٹھے ہوں، 5000، میں مضبوطی اعصاب کے ساتھ بیان کرتا ہوں، اور اسی طرح کوئی سبحان اللہ آکھے تے پاویں نہ آکھے، مینوں اے دے نال بھی کوئی فرق نہیں پیندا۔ بھائی اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن آئیں گے کوئی بندہ ہی ساتھ نہیں ہوگا، اور ایک نبی اس کے ساتھ ایک بندہ ہوگا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل ہے، میں بھی مرنا ہے تے اساں اللہ دی عدالت دے وچ پیش ہونا ہے، انشاءاللہ ہزاراں نہیں لکھاں عمر صدیق دے نال بھی ہون گے، یہ اس کا فضل ہے۔ اور ہم انبیاء اور ان کی محنتوں، پوری روئے زمین تمام علماء مشائخ، ہم ان کی ایک محنت کے ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ بعض مولویاں دے نے بھئی ایسا حق بیان کرنا ہے تے پاویں میں کلا ہی جاواں، میرا یہ جذبہ نہیں، میرا جذبہ ہے کہ میں اہل بدعت دا بہت نقصان کر کے جنت جانا ہے، اونج نہیں جانا۔ کل سمجھ آئیے بھائی، میرے تعلقات جو ہیں وہ مسلمانوں کے تمام طبقات سے ہیں، ان کے علماء بڑے سیخ پاں ہیں، اور میں معاشرتی طور پر سب سے ملتا جلتا رہتا ہوں اور چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگ جو ہیں وہ اس طرف آ جاتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مجھے ایک شیعہ ملا، تعلقات بڑھتے رہے، خوشیوں غمیوں میں آتے جاتے رہے، لوگ مجھ پر اعتراض کرتے رہے، میں نے کہا میں نے کبھی دین اور مسلک اہل حدیث کی حد کو کراس نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا جانتی ہے، نہ ہم
روٹیوں والے مولوی ہیں، نہ بوٹیوں والے مولوی ہیں، نہ اجازت والے مولوی ہیں، نہ ہمارا یہ کاروبار ہے. پرواز ہے دونوں کی اسی جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شہیں کا جہاں اور ہے. نہ سائیں کدی کیا اچھا جی مدن پوری صاحب ہون پھر مینوں اجازت ہے. یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہم دعوت دین میں حائل کرنے کے قائل نہیں ہیں. لیکن ایک بات یہاں پر بطور شکوہ کہہ دیتا ہوں، علماء کے ساتھ جو حسن سلوک کیا جانا چاہیے لوگ وہ حسن سلوک کرتے بھی نہیں ہیں. علماء کی بھی دلجوئی ہونی چاہیے. تو یہ میں باتیں اہل بدعت کے علماء کے مقابلہ میں کہہ رہا ہوں، اپنے علماء کے مقابلہ میں نہیں کہہ رہا. کیونکہ بعض دفعہ کئی میرے مخالفین ہیں وہ میرے بیان سے ایسی باتیں نکالتے ہیں، لو جی یہ تو اپنوں پر تبصرے کر گیا ہے، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی. اب میں نے اسے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ حضرت علی کے کتنے بیٹے ہیں؟ پہلا سوال کیا شیعہ سے. پہلا سوال کیا کیا؟ بولیے بھائی کتنے بیٹے ہیں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے، میں اپنے آغا سے پوچھوں گا. اس نے پوچھا، انہوں نے کہا حضرت علی کے 15 بیٹے ہیں. واقعتاً ان کے 15 بیٹے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا میں نے کہا یار حضرت علی کے جو 15 بیٹے ہیں ان کے نام جو ہیں وہ مجھے بتا دو. بڑے آپ علم والے ہیں، بڑی لوگ تعریف کرتے ہیں بھئی جتنا علم شیعہ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں. بھئی ہم مان لیتے ہیں، ہم نے کون سا لڑنا ہے، کوئی ذاتی ہماری جنگ ہے. میں نے کہا جی جائیں آپ نہ حضرت علی کے بیٹوں کے نام لے آئیں. پتا تو ان کو تھا، اس لڑکے کو نہیں پتا تھا. اچھا وہ پوچھتا پھرے بھئی حضرت علی کے بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ پھر ایک بندے نے بتا دیا بھئی حضرت علی کے بیٹوں کے نام حسن بن علی، حسین بن علی، محسن بن علی، محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن. اللہ تعالیٰ نے اس ایک بندے کی وجہ سے 100 کے قریب افراد اللہ کے فضل سے اللہ نے عطا کر دی. کنے؟ 100. صرف اس عقیدہ نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا. میں کہا ایماندار نال دس، واجپائی مسلمانہ دا دشمن ہے، ٹونی بلیئر دشمن ہے، بش دشمن ہے، کلنٹن دشمن ہے، منموہن سنگھ دشمن ہے. آندھا ہو میں کدی کسے سنی شیعہ نے اپنے بچے دا نام رکھیا ہوئے واجپائی، کسے رکھیا ہوئے منموہن سنگھ. جے مولا علی دے دشمن سن تے مولا علی اپنی اولاد دے نام کدی ابو بکر بن علی انہاں تے تاں رکھے بھئی یہ قائد سن، سردار سن، ممدوح سن، منظور نظر سن، علی دے پیارے سن، اس وجہ تو نہ رکھیا ابو بکر بن عمر بن. میں نے یہ بات ضمناً کر دی ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہدایت. اب ایک سوال آپ سے کیا ہے تو تسی سبحان اللہ کہہ کہ بوٹے لاندے ہو، ایویں دے کام بوٹے لگی ہون گے پر نقصان بڑا ہونا ہے. ہدایت پہنچانا نبیاں دا تے نبیاں دے جڑے جانشین نے انہاں دا کام ہے. اے جڑے ساڈے بریلوی بھرا نے نا، عید میلاد النبی ہوندی ہے نا، مولوی شارٹ ہو جاندے نے، نعت پڑھن والے نعت خاں ہی نہیں لبدے، اور ڈوم نٹ گویے مراسی داڑیاں وداودا مولوی بن جاندے. ان کے مولوی نہیں جھنڈیاں لگاتے، بازار نہیں سجاتے، ان کی عوام یہ کام کرتی ہے. اور اہل حدیث علماء کے ساتھ اگر دعوت دین میں آپ شریک ہو جائیں، اللہ کی قسم ہے پاکستان میں صرف وہی گمراہ رہے گا کہ جس کو اللہ نے گمراہ لکھا ہے، باقی ایسا کوئی گمراہ رہن نہیں دینا. بس یہی کافی ہے، اللہ کی کبریائی کافی ہے. گل دی سمجھ آگ دی بھی تے بوٹے ہی نہ لایا کرو، گل دعوت دی بھی گاں پہنچایا کرو. اور نبی علیہ السلام نے صحابی نو کیا فرمایا اللہم لا مانی لما آطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منکل. ہر فرض نماز تو بعد پڑھنا ہے، اور اس میں عقیدہ ہے. اس میں کیا ہے؟ بولو عقیدہ ہے. اللہ تو عطا کرنے والا ہے، کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر تو عطا کر لے کوئی
بولو بھائی، اگر اللہ عطا کر دے تو کوئی روک، اور اگر اللہ تعالیٰ روک لے تو کوئی عطا۔ مفتی صاحب آگے ہیں بھائی، احسان یار جگہ دے دے۔ لو جی، مفتی فیصل آباد، مفتی پنجاب، مفتی نصر اللہ عزیز صاحب دامت برکاتہم، یہ ماشاءاللہ عمرے دے سفر تے جا رہے ہیں۔ پیارے مفتی صاحب سانوں بھی اپنی دعاواں چ یاد رکھیا جی، ماشاءاللہ بچے بڑے اچھے نے۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ ہاں جی، چودھری ہے ساڈا مولوی بھی چودھری۔ بھائی بات ذرا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب آئیں، میں نے کہا میں نے دو مثالیں دینی ہیں۔ اب دوسری دلیل میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اے جڑی اسی دعائے قنوت پڑھنے ہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من، آگے پڑھیں، وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت۔ نبی علیہ السلام نے کس صحابی کو سکھائی ہے؟ پتہ کسی کو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، احسنت۔ انِ شر ما قضیت، ہون سارے مل کر پڑھو، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ۔ یا اللہ فیصلہ تیرا چلتا ہے، تیرے خلاف کسی کا فیصلہ نہیں چلتا۔ اب یہاں پر دوسری بات میں نے دوسری مثال دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم دین کو اپنی جناب سے روزگار دے اور منتظمین علماء کی بہتر خدمت کریں۔ جب بہتر خدمت علماء کی نہیں ہوتی تو تب معاشرے کے اندر فتنے پیدا ہوتے ہیں کہ علماء قرآن پڑھانے کے لیے لوگوں کے دروازے پر جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک صورت میں عالم کی بھی توہین ہے اور علم کی بھی توہین ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جس پریشانی کے عالم میں دنیا سے گئے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ حاکم بخارا نے امام بخاری کو کہا تھا کہ میرے گھر میں پڑھانے کے لیے آؤ۔ امام بخاری کو اس وجہ سے بخارا چھوڑنا پڑا، اور اس پریشانی کے عالم میں اپنے ایک شاگرد کے گھر میں امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات ہو گئی۔ حضرات، اب بعض کام ایسے ہیں کہ علماء کو ان کے اندر پیسے ملتے ہیں، وہ قائم، اور پھر علماء جو ہیں ان کو بڑے ون سونے کھانے بھی۔ پھر جہاں پیسہ جاتا ہے وہاں شیطان جو ہے وہ عورتوں کو بھی لے جاتا ہے، عورتیں بھی جاتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے دم درود تے بیبیاں نہ چلدا ہے۔ ساڈے ہاں مثال دیتی جاندی ہے بھائی پیر او جڑا بیبیاں دا، پیر او جڑا بیبیاں، ہمارے ہاں مشہور بات ہے۔ مجھے یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے للہیت مد نظر ہے، کوئی عالم کوئی یہاں کا وہاں کا میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ مسئلہ لگ گیا تو بھائی پھر اس کا نصیبہ ہے، ہم نے تو حق بیان کرنا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ چار چیزیں ایسی ہیں، یہ چار خوبیوں کے ہوتے کسی بندے پر جادو جن نہیں ٹھہر سکتا۔ ان جادو جن ایسا شعبہ ہے، مالوی جنہ منگو اور فواحش بھی، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرما کے رکھے۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اب جو علماء ربانی ہیں انہوں نے یہ نہیں کہنا اوہ تیرے تے بڑا ڈاڈا ہویا ہے، تو 50,000 روپیہ دے، 1,00,000 روپیہ دے، 3330 روپیے دے، یا 1111 روپیے دے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کفر اور شرک کے دائرے کے اندر آ جاتی ہیں۔ یہ خوبیاں اور اختیارات کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ اب وہ چار خوبیاں کون سی؟ بھائی جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو کبھی بھی جادو اور جنات کا اس پر تسلط نہیں ہو۔ لوگوں نے یہ جملہ تو پکڑ لیا ہے اللہ کے نبی پر جادو ہوا، پر جادو کے توڑ والا جو جملہ اور کلیہ ہے وہ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لوٹنے کے لیے کہتے ہیں جادو تے نبی تے بھی ہو گیا۔ وہ ظالمو علاج جڑا ہے وہ کنے دسنا ہے؟
فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن پڑھنے والے کے اوپر کبھی بھی جادو جن ٹھہر نہیں سکتا۔ قرآن کے دو مقام۔ نمبر 2، نماز۔ جو آدمی نمازی ہے، بالخصوص فجر کی نماز پڑھنے والا، رسول اللہ نے فرمایا 3 گرے شیطان ادھر لگاتا ہے۔ کتنی گرے؟ 3۔ کھلتی کیسے ہے؟ نماز کے لیے اٹھتا ہے تو پہلی کھلتی ہے، نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو دوسری کھلتی ہے، اور نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھلتی۔ میرے بھائیوں دوستو، نماز ایک ایسا عمل ہے، جب آپ نماز پڑھیں گے فوراً فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نمازیوں کے ساتھ وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ نمازیوں کے ساتھ اپنے کان لگاتے ہیں اور ان کی قرات کو، ان کی نماز کو سنتے ہیں۔ تو جب فرشتے ان کی مدد، ان کی مصابت، ان کی رفاقت آپ نے لینی ہو نا، کہ فرشتہ جس کے ساتھ فرشتہ ہے نا اس کے ساتھ شیطان اور جن نہیں، یہ کلیہ ہے، میتھڈ۔ اچھا بھئی، ہو سکتا ہے آپ پر غسل فرض ہے، آپ کا وضو نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تھکے ہوئے ہیں، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، پھر اگر فرشتے کی مدد لینی ہے تو کیا کرنا ہے؟ ہاں بھائی، کوئی بندہ بتائے، کوئی ایسا نہیں، دوسروں کو بھی باری دیں، کوئی ایسا عمل بتائیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ عمل کرتے ہیں، کسی بھی حالت کے اندر آپ ہوں گے فرشتہ آ جائے گا فوراً۔ بتاؤ بھائی۔ جی نہیں بیٹا، تیمم نہیں۔ احسنت، آپ اچھے بچے ہیں، تیمم کو جانتے ہیں۔ آیت الکرسی، آیت الکرسی، آیت الکرسی، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جو آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے فوراً اللہ محافظ فرشتہ کھڑا کر دیتا ہے۔ چلو بھائی، قرآن، نماز اور ذکر، اور کیا بولیے؟ اور کیا؟ ذکر۔ ذکر کون سا؟ ایڈیاں موٹیاں کتاباں، پوری سورت بقرہ، ماشاءاللہ جی، بالکل۔ ذکر وظیفے کسے حالت دے وچ بھی پڑھ سکنے، بالکل۔ اگر تواڈے علم چ مسئلہ پہلا نہیں تے آج علم وچ اضافہ کر لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے سید عائشہ فرماندیاں نے، یذکر اللہ علی کل احیانی، ہر حال دے اتے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا ذکر کر لیندے سن۔ اچھا بھائی، یہ مسئلہ بھی سن لو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا جو بندہ سورۃ بقرہ پڑھتا ہے 3 فائدے اس کو ہوتے ہیں۔ اخذھا برکہ، فرمایا جو پڑھنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا کرتا ہے۔ وَتَرْکُھا حَسَرًا، اس کو چھوڑنا جو ہے گھاٹا ہے، حسرت ہے، ہائے کاش میں پڑھتا۔ بڑے اہل حدیث ہیں، بڑے بڑے ماشاءاللہ مذہبی بندے ہیں، لیکن سورۃ بقرہ پڑھنے کی توفیق نہیں۔ اور اللہ کے نبی نے تیسری گارنٹی کیا دی ہے؟ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، فرمایا اس کا کوئی مخالف اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحیح سند کے ساتھ عمر صدیق ایک آپ کو تحفہ دے کر جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں سورۃ بقرہ کے 3 مقام اگر کوئی بندہ پڑھ لے، اگر پاگل بھی ہو نا اللہ اس کو شفا دے دے گا۔ جنت بڑی دور دی گل ہے۔ فرمایا سورۃ بقرہ کی پہلی 4 آیتیں، آیت الکرسی اور اس سے اگلی 2 آیتیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا
یخرجہم من الظلمات الی النور. ایتھے بھی اللہ نے آکھیا ہے جیڑا ہدایت والا ایمان والا ہے نا انہوں میں تنگیاں مصیبتاں ظلم دے وچوں کڈ کے تے کتھے لے آنا؟ روشنی نور دے وچ. اور فرماتے ہیں سورۃ بقرہ اس کی آخری 3 آیتیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اور آخری مسئلہ سن لو، یہ سورۃ بقرہ پوری پڑھنے والا مسئلہ کہیں نہیں آتا، یہ کوئی شرط نہیں ہے قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، کوئی شرط ایسی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے جو متروک ہو گئی ہے، ایک سنت ہے 99.99% اہل حدیث اس پر عمل نہیں کرتے. فرمائے اقرأوا الزہراوین، فرمائے 2 روشن 2 سائبان سورتوں کی تلاوت کیا کرو، قیامت کی ہولناکیوں میں یہ دونوں صورتیں پڑھنے والے کے لیے سائبان بن جائیں گی. قیامت دے دن تسی نہیں چاہتے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن تو انہوں سائبان نصیب ہوئے جے چاہتے ہو تو 2 صورتاں نے سورت بقرہ اور سورت آل عمران. آل عمران بھائی صرف 1 صفحہ پڑھ لو، روز کا 1 صفحہ، اگلا صفحہ اگلے دن، اس سے اگلا صفحہ اس سے اگلے دن. اگر اللہ توفیق دیتا ہے ورقہ پڑھو، آدھا پارہ پڑھو، پوری صورت پڑھو. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بقرہ پڑھو اور جنی گھٹ تو گھٹ پڑھ سکتے ہو پڑھ دے جاؤ، انہوں مکاؤ ضرور. اللہ تعالیٰ 3 فائدے آپ کو عطا کرے گا، برکت کے، گھاٹوں نقصان سے بچا لے گا، اور آپ کا مخالف کبھی آپ کے اوپر غالب نہیں ہے. اچھا بھائی، بات ہو رہی ہے ہدایت اور ایمان کی درستگی کی. میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ 4تھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. جس بندے کے اندر 4تھی خوبی ہو وہ دعا مانگتا ہو. کیا مانگتا ہو؟ تو انو اہل حدیثانو دعا تو سخت پرہیز ہے. یہ جملہ کاٹ دینا بیچ میں سے، مجھے دکھ ہوتا ہے. پیارے شورش صاحب آپ کی تقریر میں سن رہا تھا، میں خوش ہو رہا تھا، پر انہاں لوگاں دے سامنے تسی دعا دی گل کر دے ہو کہ جنہاں دعا کنوں پھڑ کے باہر کر دیتی. 50 سے زیادہ اللہ کے نبی کی سنتیں اور حدیثیں مردہ ہو چکی ہیں، 50 سے زیادہ. اچھا چلو اجتماعی نہ کرو، انفرادی کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان قبول ہوتی ہے، اسی وابی پھر نہیں مانگتے. فرض نماز کے بعد قبول ہوتی ہے، ہم پھر نہیں مانگتے. سحری کے وقت ہوتی ہے، ہم پھر نہیں مانگتے. میں اہل حدیثوں سے پوچھتا ہوں بتاؤ موسم الاجابہ کون سا ہے؟ سال کے اندر ایک موسم ہے سب سے زیادہ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، نہیں پتہ اہل حدیثوں کو. سون بھادروں دا جڑا موسم ہے موسم الاجابہ ہے. اللہ کے نبی جب بارش ہوتی فرمایا کہ بارش اترتی ہے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. سجدے کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، تشہد کے اندر دعا قبول ہوتی ہے. اور پھر میں بطور ٹیسٹ کے ایک آپ کے سامنے ابھی سیمپل رکھتا ہوں. وہ کون سی دعا ہے جو اللہ کے نبی سب سے زیادہ پڑھتے تھے؟ ہاں جی بتائیں. جتنی بھی آوازیں ہیں، نہ ربنا آتینا، نہ لا الہ الا انت سبحانک، نہ یا حی یا قیوم، یہ گواہی میں کس کی دیتا ہوں؟ سیدہ عائشہ ام المومنین کی. فرماتی میرا نکاح ہوا جب تک اللہ کے نبی زندہ رہے سب سے زیادہ رسول اللہ نے یہ دعا پڑھی. جی نہیں ہے بھی نہیں، پاویں عمر صدیق نو تو ہی سوندے ہو، ماشاءاللہ ساڑھے راسک صاحب تے دعاواں پورے پاکستان چ ونڈتے رہندے نے. ماشاءاللہ تبارک اللہ، قابل تحسین بات ہے. پر جتھوں میں تو سوال کیتا ہے اے معرفت دا زینہ ہلے تساں طے نہیں کیتا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی ہے، سب سے زیادہ دعا پڑھی. اچھا کیڑی دعا ہے دسو بھائی؟ بیٹا یہ بھی نہیں اللہم انکا کریم عفو، یہ بھی نہیں.
نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ لاؤ ٹیل ذرا۔ یہ دیکھیں، یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اے اگلی آیت بھی ساڑھے تے لگ دی ہے، جڑا دین دنیا سے لگے نا اسی بڑے راضی ہونے ہیں۔ بھائی حافظ صاحب نے آج نہ بریلویاں دے پھٹے چوکو دیتے ہیں تے اپنے پھٹے نہیں سا پکے کرنے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي۔ یا اللہ سانو جہنم تو بچا لائے، ازی تے انہیں جو کہ نہیں۔ اور میرے بھائیو دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الحم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے دعا ہے نبی پاک کی۔ 40 کے قریب اوقات ہیں ماشاءاللہ۔ مولانا ادریس صاحب حفظہ اللہ، اللہ یار اس مرد درویش نو پکی مکمل صحت ہی دے دے۔ او ویکھو بزرگان عالم دین دی حیا وچ نا سیٹ دے دیتی۔ اللہ انہاں بزرگاں نو بھی جزائے خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ اگے کرسی کا آ ویکھو بچے نے آکھیا اگے آ جاؤ۔ او گل میری سمجھ آؤندی ہے کہ نہیں؟ مدن پوری صاحب نے جڑا خرچہ کیتا ہے صحیح کیتا ہے کہ غلط کیتا ہے؟ صحیح کیتا ہے، چلو مہربانی۔ حضرات بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں کئی لوگوں سے سوال کرتا ہوں بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے جس جگہ تے کھلو کے دعا کریے تے اللہ دعا رد نہیں کرتا؟ جگہ ہے، جگہ۔ ہاں جی دسو۔ 40 کے قریب وقت اور جگہ، کتنی؟ 40 کے قریب۔ تو جس بندے دی زندگی چو دعا نکل گئی ہے وہ دیاں مصیبتاں کدی دور ہونیاں نہیں ہونی۔ قرآن، نماز، ذکر اور ذکر کے بعد دعا، یہ 4 خوبیاں جس بندے کے اندر ہیں کبھی جادو جن اس کے اوپر ٹھہر نہیں سکتا۔ تو پہلی چیز ہے ایمان۔ بھئی دوسری چیز، کیونکہ بات ہی ہدایت اور ایمان کی ہونی ہے، دوسری چیز تو جو ہے ستے ہو کے جاگ دے ہو پہ کنیاں نمازاں چ روز اچھی آمین آندے ہو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پنجالا میرے کول بیٹھا ہے، دور جان دی کیوں نہیں؟ شور شام لوڑ ہی نہیں۔ زور اثر چ بھی اچھی آنا ہے نہیں؟ اچھا چل، یہ پنجالے کتب بیٹھے ہوندے نے ارتھ آئی۔ اب بھئی دوسری بات، یا ایوہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ حضرات عقیدہ توحید کے بعد اہل حدیث کا ترہ امتیاز اور اہل حدیث منہج کی اساس اور بنیاد محمد الرسول اللہ کی شخصیت و دعوت ہے، ہمارا ایمان ہے۔ آپ کی ذات بھی یا اللہ اور آپ کی بات بھی، آپ کی ذات بھی آخری ہے اور آپ کی بات بھی آخری ہے۔ لوگوں نے 2 چیزوں میں رسول اللہ کو چھوڑا ہے، کلمہ پڑھ کے۔ کس میں؟ کلمہ۔ پہلا زہد و تقوی، للہیت، درویشی، فقیری۔ اس کائنات دے اندر درویشی، فقیری، زہد و تقوی، للہیت نبی پاک تو ود کے کسی دا ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ انہاں سلسلے بنا لے، قادری، کلندری، نشائی، نقش بندی، سور وردی، بغیر وردی، سارا تو انہوں پتہ ہے۔ لیکن اللہ جاندہ ہے اہل حدیث جماعت ایسی جماعت ہے جنہ کلمہ پڑھے ہے تے ساڑھے کل زہد و تقوی بھی محمد رسول اللہ والا ہے۔
اور حضرات لوگوں نے اللہ کے نبی کو آپ کے دین میں چھوڑا. آج بہشتی زیور اہل حدیث اپنی بیٹی کو بخاری مسلم قرآن دیتا ہے. لوگ غور کریں کہ وہ اپنی بیٹی کو بہشتی زیور اور فیضان سنت دیتے ہیں. شیعہ 14 ستارے دیتا ہے اور اہل حدیث اپنی بیٹی کو وہ صحیح بخاری دیتا ہے جس صحیح بخاری میں لکھا ہے علی بن ابی طالب کہتے ہیں اللہ کے نبی نے قیامت کی صبح تک کے لیے متے کو حرام قرار دیا ہے. اللہ کی توفیق سے. لیکن میرے بھائیوں دوستو، ہمارے جو اکابرین ہیں انہوں نے سنت کے اوپر جس طرح پابندی کی ہے اس کی مثالیں نہیں ملتی. زیادہ دور کی بات نہیں ہے. میں جب بچہ تھا نا تو ساڑھے محلے دے مشہور سی فلاں او وابیاں دی ہٹی مغل برادری کے تھے. پورا محلہ مخالف تھا لیکن انہوں نے پتہ سی بھئی ایتھوں کھرا سودا ملنا ہے، پورا ملنا ہے. اب یہ اخلاقی قدریں یہ بھی اب جو ہے وہ ہم گوا چکے ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ منہج دین اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے سٹیجوں پہ اداکار، فنکار، گلوکار یہ لے آئے ہیں اور جو علماء ہیں، پختہ علماء ہیں، ان کی قدر ہی جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. بلکہ میں مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والا ایک طالب علم ہوں. درجہ اولیٰ کے اندر 100 کے قریب طالب علم داخل ہوتے ہیں. دوسری میں آدھے خطیب بن جاتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں. پھر وہ خطیب بن کے جڑے جڑے فتنے پھیلاندے نے معاشرے دے وچ وہ پھر مفتی صاحب نو سمیٹنے پیندے نے، سانو سمیٹنے پیندے نے. آ جاؤ جی تواڈے خطیب نے آ کم کر دیتا ہے تے آ بیان کر دیتا ہے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. پھر وہ تیسری تک مشکات بھی پڑھ لیں تو بڑی غنیمت ہے کہ مشکات پڑھنے کے بعد انسان کو فن حدیث کی سجھ بجھ ہو جاتی ہے. اور پھر وہ 100 کا قافلہ بمشکل بخاری تک 10-12 افراد جو ہے وہ رہ جاتے ہیں. وگرنہ پیراشوٹر طالب علم ہوتے ہیں، دوسرے مدارس سے دوسری تیسری سے بھاگے اور مدرسے میں بخاری کے اندر آ کے بیٹھ گئے اور فارغ و تحصیل دنیا کو پتہ چلے فلاں مدرسے نہ بخاری دے وچوں 300 طالب علم 500 طالب علم فارغ ہوتے بوکسی ہیں، وہ کوئی پختہ عالم نہیں ہوتے. یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور اس کے بڑے مفاسد ہیں. یہ آپ علماء کو پوچھیں. گجرات کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد بڑی انہوں نے پیاری بنائی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے خطیب وہ رکھنا ہے جو مفتی ہو، کہ اہل حدیث مسلک پر کوئی اعتراض ہو وہ جواب دے سکے. اور ہم نے خطیب وہ رکھنا ہے جو غیر مسلمان کو دعوت دے سکے، اسلام پر اعتراض کا جواب دے سکے. جیلمی جیسے اور کئی ایسے فتنے جو فیصل آباد میں بھی ہیں، وہ بندے آتے ہیں تے خطیب صاحب نو تے مولوی صاحب نو وقتہ پا چھڑ دینے اور لوگ سن سن کر فتنے اختیار کر لیتے ہیں. بھئی مولوی دے کول تیرا جواب نہیں. جب پختہ علماء رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مفتی اور پختہ علماء کے پاس ان فتنوں کے جواب ہوتے ہیں. اور آپ یہ جانتے ہیں، مجھے اس مسجد کا نام نہیں آتا، یہ ہمارے فیصل آباد شہر میں ایک دیوبندیوں کا بہت بڑا ادارہ ہے، وہ جیل کے قریب، اور وہاں پر اہل حدیث مسجد ہے. تو میں نے جی وہاں پر سوال و جواب کی نشست ہوئی. وہ سارے مدرسے کے طالب علم آ گئے. میں نے کہا بھائی بس بدتمیزی نہ کرنا، آرام آرام سے پوچھتے جاؤ. عمر صدیق اپنی ماں دا دودھ بھی اپنے تے جائز نہیں سمجھدا جو مسلک اہل حدیث دا دفاع نہ کر کے جائے. بات ہے پڑھن دا فائدہ کی، پڑھن دا فائدہ ہی کی جے اسی یہ گل نہیں. جڑے کو وڈے مسئلے پچیدہ ہوندے نے اسی مفتی صاحب جیسے بزرگاں کو پوچھ لینے ہیں. اللہ دے فضل و کرم دے نال دال دلیا کر لئیدا ہے، اٹ سٹ پکڑا کوار گندر اسی بوٹیاں ہور بھی جاننے ہیں. پر میرے بھائیوں دوستو، آج میں یہ بات بڑے افسوس سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں، آج ہماری جماعت بھی ان سنتوں کے اندر عملی طور پر کوتاہی کر رہی ہے. ان متروکہ سنتوں میں جس طرح ذکر و اذکار اور دعا بھی ہے، اسی طرح نماز کی سنتیں بھی ہیں، اسی طرح تراویح بھی ہیں. تو عملی طور پر یہ جو کوتاہی ہے
یہ بات یاد رکھیں، صحابہ کرام میں کوئی بندہ تراویح چھوڑنے والا نہیں تھا۔ صحابہ کرام میں کوئی بندہ، او بیٹا جی یہ بچہ جو ہے نا او کاکے بیٹا بیٹھ جاؤ۔ ہاں، صحابہ کرام میں کوئی بندہ نمازوں کے نوافل کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اچھا بھائی، آپ میں سے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یقینی طور پر میں نے لیلۃ القدر پا لی ہے؟ آپ میں کوئی بندہ؟ میں تو نہیں کہہ سکتا، مجھے نہیں پتا، اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے عشاء کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ، فرمایا جو بندہ کرتا ہے نا ایسا ہی ہے جیسے اس نے لیلۃ القدر میں کیا ہے، یقینی طور پر۔ اچھا بتائیں آپ میں سے کوئی بندہ وہ عمل؟ ماشاءاللہ، ماشاء جی آپ بتائیں۔ ماشاءاللہ، دیکھیں دو بندوں کو پتہ ہے، یہ بھی بڑی خیر والی بات ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جو بندہ 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے 4 رکعتیں لیلۃ القدر میں پڑھی ہیں۔ اس کو اختیار کریں حضرات۔ اب تیسری بات، میں اپنے بیان کو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں، باقی باتیں مفتی صاحب کے ادارے میں ہوں گی۔ نومبر کا آخری خطبہ جمعہ ان کے پاس ہے، مولانا حسین سردار عابد حافظہ اللہ صاحب الشرف والفضیلہ بھی تشریف فرما ہے۔ شیخ صاحب اندر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب پر ان پر آل اولاد پر اپنی رحمتیں فرمائے۔ اچھا بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شیخ جی آ گئے۔ شیخ میرے انگے نا ہی درویش ماتڑ بندہ ہے۔ میں ایک بار ایک پروگرام تے گیا تے میرے نال شاگرد سن، انہاں دی داڑھی سی وڈی وڈی شورا شاپ، تو سیٹ سی ایک، انہاں دی داڑھی پھڑ کے نا آندا لاما صاحب تسی ڈرائیور نال بہو، تے مینوں آندا منڈیا تو پیچھے لمک جا، تو لمک جا پیچھے۔ تے وہ شیخ صاحب آ کے ٹوٹیاں تے بہ گئے نے۔ یقین جانو جو اس فقیری وچ مزہ جنا اللہ دی قسم ہے۔ وہ میں کئی باری جانا تے وہ سمجھتے ہونے بھائی عمر صدیق تے کو بلا ہوے گی، نال گنا لے ہون گے، پروٹوکول بندے نو مروا دیندا تے اللہ دی یاری او دی حفاظت کر دی، سنت سادگی۔ حضرات ہن تیسری خوبی فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أولئك هم الراشدون۔ منہج اہل حدیث کی تیسری خوبی ہے، دنیا کے اندر ایک جماعت ہے تمام صحابہ کا احترام کرتی ہے، اللہ کی قسم ہے اہل حدیث کے علاوہ یہ شرف روئے زمین پر کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ کسی نے آکھیا انس غیر فقیہ، کسی آکھیا ابو ہریرہ غیر فقیہ، کسی آکھیا عائشہ دی تے گواہی ادی ہے اسی روایتاں کانو منیے، تے کسی آکھیا معاویہ کوئی نہیں۔ تے اہل حدیث نے کی آکھیا؟ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آج پہلی آری سبحان اللہ تو بغیر تو انہوں تقریر دا سواد پہ آؤں ہے، اللہ پاک دی توفیق نال بندے نو سمجھ آ جاندی ہے کہ بھائی ہن سبحان اللہ تو بغیر نہیں تے بڑا اوکھا کام ہے۔ مولوی بیچارے ایویں نہیں ٹل مار دے، وہ اس واسطے ٹل مار دے نے مجمع سونا جائے، میں تیاری کر کے آیا تے کرنا تو ساریاں شیواں ہی نہ لنگ جان، وہ آندا اچھی آکھو اینج آکھو اینج آکھو، لیکن اللہ دی توفیق ہے تانوں مدن پوری صاحب نے علمی ماحول دیتا ہے، اے نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ دی توفیق نال کہ فیصلہ بادی جے شیری بیان پسند کر دینے تے علم نو بھی پسند کر دے۔
میرے بھائیو دوستو تمام صحابہ دا احترام. اچھا لوگ نا مولانا محمد ساق صاحب انہاں دیاں گلاں بھی کردے نے, علی مرزے دیاں گلاں بھی کردے نے. اسی آنے ہیں بھائی مناظر بھلا کی کردا ہے؟ میں ساڈا کام ہوندا ہے بھائی بغدر دینا. لو جی اے عمر صدیق نے تواڈے سامنے گل رکھی ہے بطور مسلک اہل حدیث دے, تے جاؤ قیامت دی صبح تک لے وہ پھر جڑی کچھ ہے تواڈے کول ہے. ایک سوال ہے سیدھا تے سادہ. لوکی کتاباں کھڑدے نے, اساں بھی بڑیاں چکیاں نے. ادو جاچ کوئی نہیں سی, جدو مناظرے دی جاچ آئی ادو ہن نیڑے نہیں کوئی ہوندا. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے. ہوں تو ترلے لئی دے نے بھائی پیسے لے لو پھر ہی آ جاؤ. لوکی پوچھتے جو رہندے نے ہاں جی کوئی نواں مناظر آیا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اہل حدیثاں دے وچ کھلونا کوئی معمولی گل نہیں جی. نا وہ میں پھر آنا یار آ جاؤ جاؤ بھائی. کوئی شیعہ کوئی چالوی صاحب دا مرید فیصل آباد مینوں پتہ بھائی دانے ہیں نے, تے کوئی جڑا ہے نا مرزے جیلمی دا مرید, کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ دی قسم ہے میں اس مولوی نو سونے دے وچ تول دیاں گا, سونے نال 24 کیرٹ دے. جڑی مردی عدالت پاکستان جا کے پنچایت چ دعویٰ کر دے میں مولوی گل کیتی ہے تے پورا نہیں پیا اتردا. آ جاؤ حضرات, دنیا دا کوئی سنیت دے نا دے اتے دھبا کوئی شیعہ حضرت علی تے معاویہ دے ایمان دا فرق وکھا لے, اللہ دی قسم ہے میں ممبر تے چڑھنا چھڑ دے. بھائی گل سمجھو نا, گل بھی سمجھ لو نا. بھائی مسئلہ پہلا حضرت علی تے معاویہ دی توحید دا فرق ہوئے, سمجھ آئی؟ رسالت دا فرق ہوئے کہ حضرت علی نے انج کر کے منیا تے حضرت معاویہ نے انج کر کے منیا. پھر کوئی قرآن دا فرق ہوئے کہ حضرت علی دے کول قرآن اور سی تے حضرت معاویہ دے کول اور سی. بلکہ تسی سن کے حیران ہو گے جس طرح مولا علی تو بغیر اہل حدیث دا دین مکمل نہیں, بڑیاں ساریاں نبی پاک دیاں سنتاں حضرت معاویہ تو بغیر بھی دین مکمل نہیں. جنہ دے کول حضرت معاویہ نہیں انہاں دا دین بھی, تے جنہ دے کول مولا علی نہیں انہاں دا دین بھی نہیں. دوویں فارغ پر. چلو سارے صحابہ دا احترام, بولو سارے صحابہ دا اے اہل حدیث مسلک دا ترہ امتیاز ہے. تے چالاں جڑیاں نا وہ سانوں کھولنی ہوندیاں. مثال مرزائی نے نا پہلی چال مار دینے بھائی نبی پاک تو بعد کوئی نبی آئے گا. ایک طالب علم آندا ساڈا پروفیسر مرزائی بڑا مینوں تنگ کردا ہے, میں لے آیا سو, وہ لے کے آ گیا. مینوں آندا جی دسو نبی پاک تو بعد کوئی نبی آئے گا؟ میں کہا نبی پاک تو بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے گا, کسی نے نبوت و رسالت نہیں ملے گی. آندا چلیے یہ مولوی بڑا شعار ہے. وہ چالاں کی مار دینے, چال مار دینے بھائی نبی آئے گا, بندے آندے نے نہیں آئے گا. پھر وہ آندے نے حضرت عیسیٰ آؤن گے, بندے آندے نے آؤن گے. پھر وہ چال مار دینے عیسیٰ نبی ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا. بندہ آندہ بھائی نبی تے نہیں ہونا, یہ تو میں کہہ دیتا ہے, تو یہ بھی میں کہہ دیتا ہے عیسیٰ نے ہونا ہے. آؤ نہیں نبی نہیں ہونا. آندے نے کہ نہیں آندے؟ وہ فوراً مسلم شریف کھول دینے, آندے نے جی ویکھو وچ لکھیا ہے فیاتی عیسیٰ نبی اللہ, عیسیٰ نبی اللہ آئے گا, تو آنا نبی. یعنی بندے نو پھسا چھڑ دے, انہوں ہلا چھڑ دے. تو یہ دا جواب یہی ہے کہ لائے نفی جنس, یہ دا مطلب ہے ولادت بھی, بولو ولادت بھی کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا, تے کسی نے نبوت رسالت نہیں مل سکتی. اچھا وہ جڑے نبی آؤن گے وہ اپنی نبوت چلان گے؟ مرزے نے تے نبوت چلائی, انہیں آکھا جڑا منوں نبی نہ مننے وہ کافر ہے. او دا پتر آندا جڑا منوں میرے پیو نوں نبی نہ مننے وہ کافر ہے. حضرات عیسیٰ علیہ السلام آؤن گے,
کے آن گے اپنی نبوت اور رسالت نہیں چلا. تو 3 مسئلے. ہن آ گیا جی چوتھا مسئلہ. فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ. کسے بندے نو کہو بھائی مسلک اہل حدیث کھڑکا, چیک کر, کسوٹی تے رگڑ, لیبارٹری ٹیسٹ کرا, پرکھ قرآن اور سنت دے ہوتے. عقیدہ توحید ملے گا, عقیدہ رسالت ملے گا, تمام صحابہ دا احترام ملے گا. تے چوتھی چاہے مسلک اہل حدیث دی کیڑی ملے گی بھئی تسی دس دیو. وہ تے گل ہو گئی توحید دی. پتر ویکھو نا, تانوں یہی تے میں دعوت دیتی ساڈے نال رلو, دکاندار نو دعوت دیو, رشتہ دار نو دعوت دیو, سالے نو دعوت دیو. او جنہ تانوں دھی دتی ہے انہاں نو بھی گمراہی چوں کڈنا کہ نہیں کڈنا, انہاں نو دعوت دیو. بھئی چوتھی شے اہل حدیث دی خوبی ہے, اہل حدیث تو علاوہ روئے زمین دے ہوتے کسے دی خوبی نہیں. آیت میں پڑھی بھی ہے تو انہوں پھر بھی سمجھ نہیں لگی. فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. حضرات اہل حدیث اللہ دا دین صرف 2 چیزاں نو ماندا ہے, یا اللہ دے قرآن نو ماندا ہے تے یا نبی دی سنت حدیث نو ماندا ہے. تیسری کسے شے نو اسی دین منن واسطے تیار نہیں. اور میں سعودیہ بھی جاندا رہا, شیخ صاحب بیٹھے نے اوتھے, میں عملیاں نو پوچھیا ہے شاید تساں کتھوں کڈ لی, اے عرف ہے تے شریعت دے ماخذ دے وچ عرف. میں اے عملی بھی فارغ نے. ہاں وہ اللہ نے قرآن چاکھیا ہے, فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اللہ نے کیا کیا حافظو پڑھے جائے. فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ. اللہ نے کیا کیا ولا تتبعوا, 2 شیواں. فرمایا وہی نو مننا, وہی تو علاوہ کسے شے نو دین نہیں مننا. وَلَا تَتَّبِعُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. 4 خوبیاں کنیاں ہو گئیاں. اچھا ہن میرے نال دہراؤ, عقیدہ توحید بولو, عقیدہ رسالت, احترام صحابہ تے دین صرف قرآن تے حدیث. قرآن حدیث تو علاوہ اسی کسے شے نو من دے نہیں. گل سیدھی صاف. ہن بھائی 5ویں شے وی ایک ہے وے. فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. حضرات 5ویں ایمان, عقیدے, منہج دی درستگی واسطے شرط ہے آیت اور حدیث دا معنی او کرنا ہے جڑا صحابہ تابعین نے کیتا ہے. اسی کسے اور دجے معنی نو قبول نہیں کرتے. پکی شہر ہے. صحابہ کرام کسوٹی نے, سبیل المومنین نے, جیڑی بھی شے آوے نا بس انہاں تے رگڑو, پرکھو. عید میلاد النبی پرکھ لو, کل 10واں 40واں برسی تقلید. اور آؤ اما العالم فإن اهتدى فلا تقلدوا دینکم. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی, لوکی انہاں دی گل کر دینے, منیا بھی کرو, منیا اہل حدیث نے. فرمایا عالم ہدایت یافتہ بھی ہوئے تے دین دے اندر او دی تقلید دی گنجائش نہیں. اچھا مسئلے تے بڑے بڑے, جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. پھر کیا اندر بابے چ رب آ گیا, بابے چ
बड़े मैं ना यकीन जानो गप्पा मारन दे विच दुनिया जहान दे सारे चूड़े पिछे छड़ गए ने। ये जिन्नी कबर परस्त वड्डियां गप्पां फेरदे ने ना, अल्लाह दी पनाह, किसी नूं मार दिता, किसी नूं जिंदा कर दिता, किसी नूं पुत्र दे दिता। ते पाकिस्तान च कई पीर ऐसे ने जिहड़े बेचारे बे औलाद ने, कई पीर ऐसे ने जिहड़े जनानियां दे कोलों छित्तर खांदे ने ते मीडिया दे उत्ते खबरां आउंदियां ने। हाँ, कई बेचारे बस बेचारे ही ने। ते जे जनानियां इन्हां दियां मुरीदनियां ना होण, इह खोते चारन तुहाडे फैसलाबाद दे। मेरे भाइयों दोस्तों, अहले हदीस, अल्लाह दी कसम है मेरी जमात दे उलमा दे नाल इस कायनात दे अंदर उलमा नहीं, इन्हां मारां खादियां शहादतां कबूल कीतियां। और आओ मसलक अहले हदीस दे उलमा दीनी हनीफ दे दीनी रसूल दे चौकीदार ने। असा ना कुल चलन दिते, ना हलवे चलन दिते, ना खानकाही निज़ाम चलन दिता। अल्लाह तो गवाह है, अहले हदीस अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्ज़ी, तुसी अल्लाह दी तौहीद दे नबी दी रिसालत दे ज़मीन ते गवाह हो। कई बंदे मैनूं आंदे ने इंज हो जाना, मैं कुछ भी नहीं होना जिन्नी देर तक अहले हदीस जिउंदे ने। मिर्जे जेलमी जैसे करोड़ां भी आ जान, अल्लाह दी कसमें अल्लाह दी तौफीक दे नाल अम्मा ज़बत फयज़हबु जुफा, एक जड़ी झग हुंदी है, सैलाब आउंदा है, सरफ दी झग, चलो मैं मूत्र दी झग नहीं कहंदा, मैं ते कोई गुस्सा कर जाए भाई, जड़ी झग है इहदी कोई हैसियत नहीं ना। एक होर मैं तुहानूं गल दसना, सहाबा किराम दे कोलों असां दीन किवें लिया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने की आख्या, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, कुरान दा आलिम है, पैगंबर ने दुआ दी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, या अल्लाह अब्दुल्लाह इब्न अब्बास नूं कुरान दा आलिम बना दे। ते कुरान दा आलिम की आंदा है, अल्लाह अपने वजूद नाल किथे वे, अर्श ते, माकुम बिइल्मिही व कुदरतिही व बिसिफतिही, अल्लाह अपनी सिफात दे नाल तुहाडे नाल है, वजूद दे एतबार अल्लाह तुहाडे नाल नहीं। अच्छा, दम पे दम पढ़ो दुरूद, हजरत भी हैं यहाँ मौजूद। हजरत मुहद्दिसीन ने बाप पढ़ दिते, बाप है, अल्लाह दे नबी ने हिजरत की थी, ते जे हर जगह होन ते हिजरत करन दी लोड़, बाप है, अल्लाह दे नबी ने बीवियां दे दरम्यान वारी मुकर्रर की है, ते जे हर जगह होन ते वारी मुकर्रर करन दी लोड़। मसले आसान सान नहीं यार, किताबां खोलन दी लोड़ कादी। यही वजह है अज तक कदी किसी बरेलवी नूं, कदी किसी कबर परस्त नूं अहले हदीस दे नाल इन्हां मसाइल दे उत्ते गुफ्तगू करन दी जुरत नहीं होई। ये नबी अलैहिस्सलाम दा अदब नहीं, ना आप दी सिफात ने, बल्कि दीन इस्लाम नूं ख़त्म करन दे मुतरादिफ और आप दी तौहीन है और आप दा इस्तिग़फ़ाफ़ है। मैं दी मिसाल देना, कुरान मजीद सूरत फातिहा लिखा, सूरतुल फातिहा मक्किया। कोई बंदा कट के लिख दे भाई फैसलाबाद अल्लाह दे नबी आए, चकवाल आए, लाहौर आए, सियालकोट आए, तो सूरतुल फातिहा फैसलाबादिया, कोई लिख सकता? लिखन वाले की जुरत लोकां उंज ही उन्होंने मार छड़ना है, या कीदा बचा ले या मिटा के देख। अगर अल्लाह के नबी मक्का है, कुरान मक्की है, नबी मदीने है, तो कुरान मदनी। मेरे भाइयों दोस्तों, इमाम के पीछे फातिहा, हज़रत अबू हुरैरा का अमल, इमाम के पीछे फातिहा, उबादा बिन सामित का अमल। हजरात, मसलक अहले हदीस का कोई इम्तियाजी मसला ऐसा है ही नहीं है। उंगली रखना तेरा काम है, सियावा से दिखाना हमारा काम। तो 5 चीजें ये अहले हदीस, मनहज, हिदायत, ईमान की दुरुस्तगी की अलामत है। एक अकीदा तौहीद, दूसरा अकीदा रिसालत, तीसरा एहतराम सहाबा, चौथा दीन सिर्फ कुरान और हदीस, और 5वां आयत और हदीस का माना
وہ لینا ہے جو صحابہ تابعین اتباع تابعین ائمہ محدثین نے لیا ہے. اساں کوئی اور مانا لین دینا اللہ جب تک زندہ رکھے اسی پر موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بھائی وہ جمعے میں انشاءاللہ آپ کو مدن پوری صاحب بتائیں گے, ہم آپس میں تبادلہ بھی کر لیں گے. آپ جہاں جمعہ پڑھتے ہیں وہاں خطیب صاحب سے کہیں نا, یہ تو ایک نئی تقریر ہے, تھوڑا مطلب بھلا کہ یہ مولوی مڈو شڈو شروع ہو جا. بھائی میں کون سا سوئچ پر چلتا ہوں؟ دیکھیے میں نے یہ فکر دی ہے, آپ اپنے علماء سے سوال کریں. خطیب صاحب کو آپ دینا 5,000 روپے, ان سے کہیں ان پیسوں سے کچھ کھائیں, کتاب خریدیں دعا کے بارے میں, اور اس کو پڑھ کر جمعہ پڑھائیں. سب کا وہ 5,000 آپ کے لیے دخول جنت کا باعث بن جائے گا. ہاں بھائی صحیح مسلم میں ہے, حکیم بن نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ بیت اللہ کے اندر ہوئی ہے. ان کے علاوہ حضرت علی کا بیت اللہ کے اندر پیدا ہونے والا مسئلہ کچا ہے. بریلوی علماء نے بھی اس کا رد کیا ہے. تو شیعہ کہتے ہیں کہ جب وہ یوم ولادت آتا ہے تو رکن یمانی کا پتھر پھٹ جاتا ہے. تو آپ شیعہ سے سوال کریں نا, بھائی نبی علیہ السلام جب فتح مکہ پر آئے تو اندر بت رکھے ہوئے تھے, تو حضرت علی کی ولادت مکہ میں ہوئی تو بتوں میں ان کی والدہ کیا کرتی تھی؟ تو یہ بات ماننا ان کی جو ہے نا وہ توہین ہے, ان کا کوئی ادب نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, جو بیت اللہ ہے خانہ کعبہ جس پر غلاف ہے, یہ بیت اللہ ہے. اس کے گرد مسجد حرام ہے. بیت اللہ کے 4 کونے ہیں. کتنے کونے ہیں؟ رکن عراقی, رکن شامی, رکن یمنی اور حجر رکن اسود اس کو کہتے ہیں, رکن اسود. تو یہ 4 کونے ہیں. اس طرف یمن کا علاقہ ہے, اس وجہ سے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے. اور یمن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحکمت و یمانیہ, الیمن و یمانی والحکمت و یمانیہ. جی بھائی قبضہ والی جگہ یا زمین پر مسجد بنانا کیسا ہے, اور اس مسجد میں نماز قبول ہو جاتی ہے یا نہیں؟ بھائی قبضے والی جگہ پر مسجد بنانا نہیں چاہیے. میں نے آپ کے سوال کا اتنا ہی جواب دیا ہے. اب قبول ہونا نہ ہونا یہ اللہ جانتا ہے. ہاں یہ اگلا مسئلہ جو ہے اس پر میرے پاس کوئی دلیل نہیں. آپ جامعہ سلفیہ رابطہ کریں, دارالقرآن, یہ ماشاءاللہ گرینڈ مفتی اور یہ 7 مفتی دونوں بیٹھے ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. قبضے والی جگہ پر مسجد نہیں بن سکتی, خواہ وہ زمین کسی کافر کی, ہندو کی کیوں نہ ہو. یہ بات یاد رکھیں. یہی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فرق ہے. اہل حدیث مساجد جو ہے نا ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਕਈ ਲੋਕ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਨੇ. ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. اور کوئی بھائی مسئلہ؟ یہ تواڈے نا کسی نے چٹھا پایا ہے سجی ہاتھ, انہیں پورا پرچہ پایا ہے. دکھ ہے بیچارے نو. اللہ تعالیٰ فلسطینیاں دی مدد فرمائے, غزاویاں دی مدد فرمائے, اسرائیلیاں نو انہاں دے حکمراناں نو اللہ تباہ و برباد کرے, نیست و نابود کرے. اللہ دی سنت ہے, جدو اللہ قوت دیندا ہے نا, قوت دے ہوندیاں پھر اللہ تے نہیں پائی دیاں شاماں. تانوں اللہ نے 60 ملک دیتے نے, ایٹمی پاور تے ہتھیار تے ٹینک تے توپاں تے میزائل دیتے نے, سارا کچھ تواڈے کول ہے تے تسی آندے ہو یا اللہ تو ہی کر. بھئی اللہ نے تو تانوں سارا کچھ دیتا ہے تے اپنے بھائی دی مدد کرو. تواڈے بیٹے بھائی نوں کو بندہ پھڑ لوے, کٹے مارے تے تسی دور کھلو کے دعا کری جاؤ یا اللہ بچا لے, یا اللہ بچا لے, یا اللہ بچا لے. ایہی حال ہے ساڈیاں دعاواں دا. اسی اپنے حکمراناں تے دباؤ دئیے کہ حکمران جڑے نے اتحاد کرن, انہاں تے حملہ کرن.
تو پھر ویکھو ایک دو مزائل ڈگن دی دیر ہے اللہ دے فضل و کرم دے نال سارے موتر دی چاگنگراں بہ جان کے ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے ساڈے پائی جماعت الدعویٰ ساڈے اپنے نے تے کشمیر دا مسئلہ ہون انہاں نوں اچھی طرح سمجھ آ گیا۔ یہی ترلا اسی انہاں اگے لیندے ساں بھائی جسلے قوتاں لڑدیاں نے ہتھیار چلدے نے نتیجے ادوں نکلدے نے تو تانوں اسٹیبلشمنٹ استعمال کر دیے تے دا نتیجہ کچھ نہیں۔ ہن حالات نے ساڈی بات جڑی ہے وہ ثابت کر دیتی ہے۔ اسی کشمیریاں سمیت ہر مظلوم مسلمان واسطے دعا گو ہاں، اور جڑا مظلوم مسلمان واسطے دعا نہیں کردا درد نہیں رکھدا وہ دا کدا اسلام تے ایمان ہے؟ مسلمان تے ایک جسم دی طرح نے۔ لیکن ہمیشہ یہ بات یاد رکھو کہ جسلے جنگاں ہون گیاں ادو نتیجے نکلن گے، اس طرح تو خواہ تخیلان دے نال کوئی نتیجہ نہیں نکلنا۔ جی یار ایک بات سمجھو، روٹی ایک ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے وڈیاں نوں میں ویکھیا ایمان ڈول دیاں لڑ دیاں کیوں جی ادری صاحب تے کئی بندے ختم دی بڑی مذمت کر لیندے نے پر کھا لیندے نے ڈول ہی۔ بدعت کسی بھی طرح دا تعاون نہیں کرنا چاہیے، نہ کھان تے نہ کھوان چ۔ کئی بندے کول دے اتے کئی بھابی روٹی بنتے بھی نظر آئے نے، وہ میں آخیا تو اتنے کی کردا ہے؟ آندا اللہ دی قسمیں ایک برکی نہیں کھادی، صرف ونڈی ہے۔ میں کیوں ونڈی آ؟ آندا نہ ونڈدا تے بڈھی خراب ہو جانی سی۔ یعنی اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، قطع نظر اس بات کے کہ ہم اس پہ بحث کریں جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ بعض عرب علماء کے فتوے ہیں لیکن ان فتووں کی گنجائش ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ کچھ چیزاں سدے ذرائع ہوندیاں نے وہ اسی ڈک کے رکھنے ہاں، نہ ڈکیے۔ ایتھے زیادہ اہل حدیث ہوئے نے رفع دین آمین فاتحہ تو یا طلاق تو، عقیدے دی قدر گھٹ لوگاں نوں ہے، منہج دی قدر گھٹ لوگاں نوں ہے، تے او سدے ذرائع واسطے اسی بارڈر لائن نہ لائیے تے بندے پار آؤ گئے نہیں۔ تو اس واسطے عمر صدیق فتویٰ نہیں دے سکتا بھائی ختم دی روٹی کھاؤ، میں کہنا نہ کھاؤ۔ ہاں جی بعض دوست مسجد بنا دے لیکن جگہ مسجد نہ وقف نہیں کرتے بھائی۔ مسجد جو ہے، جو جامع مسجد ہے یا خطبہ کے بغیر پنجگانہ مسجد ہے، مصلی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ کسی کی فیکٹری ہے، کسی جگہ پر مصلی بنا لیا، پٹرول پمپ ہے مصلی بنا لیا، بعد میں پٹرول پمپ بیچ دیتے ہیں۔ ایسی کوئی اگر جگہ ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ ایسی جگہ کی خرید و فروخت کر سکتا ہے، وہ مصلی ختم کیا جا سکتا ہے، ڈھایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی عرض نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن جو مسجد ہے جس کو مسجد کہتے ہیں، اگر رجسٹری اس کی وقف نہ بھی کرے وہ وقف ہو جاتی ہے۔ وقف کا مالک اللہ ہے اور منتظم مسلمان ہے۔ وقف کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور مسلمان کون ہے؟ منتظم۔ یعنی یہ جو مسجد ہے یہ اللہ اس کا مالک ہے، اور آپ کی انتظامیہ اس کی متولی منتظم ہے، مالک نہیں ہے۔ بات کی سمجھ آئیے؟ ٹرانسفر کرنا ضروری نہیں ہے نا؟ یہ قانونی طور پہ کرنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے نالائق اولادیں مسجدیں بیچ دیتی ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے۔ تو کاغذات یہ سد ذرائع حاکم وقت جو ہے نا، جو قانون بناتا ہے جس میں مسلمانوں کے لیے مصلحت فائدہ ہے، تو وہ اس مصلحت فائدہ کے پیش نظر اس کو وقف کرنا چاہیے، وقف کرنا چاہیے ضرور بالضرور۔ مثال کے طور پہ میں نے جگہ خریدی ہے تو میں نے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نام وقف کر دی ہے، تو مجھے کئی دوست کہنے لگے آپ وقف نہ کریں، کوئی بندہ پھڈا ڈال دے، تو میں کہتا ہوں بھائی ڈال دیں۔ کئی بندوں کو میں کہتا ہوں بھائی وقف کریں، منتظم اپنا بیچ میں لکھ دیں، اپنی اولاد کا لکھ دیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسا ہو سکتا ہے، وقف کرنا چاہیے۔ تولیت آپ جو ہے انتظام رکھ سکتے ہیں، وقف جو ہے وہ آپ اپنے نام نہیں رکھ سکتے۔ جب مسجد بنے گی اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ میں نے دیکھا ہے افراط و تفرید، بعض جگہ پر انتظامیہ علماء
کی بے قدری کرتی ہے، بے توقیری کرتی ہے، ان کو نکال دیتی ہے، ملازم سمجھتی ہے۔ اور بعض جگہ پر علماء جو ہیں پھر جب وہ بیچارے ان کے ٹھڈے کھاتے ہیں تو علماء پھر اپنی مسجدیں بنا لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وقف کروں گا، جماعت مالک بن جائے گی، کوئی اور پھڈا لے آئے گا، تو وہ پھر ہاتھ لگے ہوندے نے، وہ آندے نے چلو جمعہ نمازاں ہون ڈے نے تے وقف نہ بھی ہوئے میرے نہ رجسٹری رہے، لیکن جب مسجد بن گئی تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وقف۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس وقف کو وقف کریں اور اپنے پاس اس کا انتظام رکھیں۔ میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ مولوی مر جاتا ہے اور نالائق اولادیں ہیں تو وہاں پھر مسجدوں میں طوطے چڑیاں بولتے ہیں، طوطے چڑیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ تو وقف کے ساتھ ساتھ تولیت کے ساتھ ساتھ اس کی آبادی جو ہے اس کے لیے اپنی اولاد میں سے جو بندہ زیادہ صلاحیتیں رکھنے والا ہے ایک کو لگائیں۔ مولوی 2 پتر ہون گے وہ بھی لڑن گے، وہ کہے گا میری ہے، وہ کہے گا میری ہے۔ اللہ دے نبیاں نے بھی یہ نہیں آکھا ساڑے سارے پترانوں ہی نبی بنا دے، انہوں نے یہ دعا نہیں مانگی بھئی سارے ہی نبی بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے دیے ہیں، ہم 5 بھائی ہیں، میں بیچ میں مولوی ہوں، باقی تاجر ہیں، وہ مجھ پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور میں ان کو دین ایمان کی باتیں بتاتا رہتا ہوں۔ میرے بھی آگے بیٹے ہیں، ایک ان میں سے دین کے لیے، باقی تجارت کریں، رزق حلال کمائیں۔ جس طرح علماء نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، رزق حلال کمانے والا بھی کہاں اٹھایا جائے گا؟ نبیوں۔ یہی وجہ ہے نا بھائی میرے بھائی کماندے نے تے مینوں اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال کوئی تھوڑ، کوئی کمی، کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں۔ تو بھائی جو ہے نا یہ نیکی میں معاون میں بن جائے۔ تو یہ بھی چند باتیں تھیں جو میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ مسجد کو آباد رکھیں، آباد رکھنے کی فکر رکھیں، اولاد میں سے جو ایک صلاحیتوں کا مالک با کردار بعمل ہے اس کو اس طرف لگائیں۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ بھائی پھوڑی کوئی نہیں، پورا کوئی نہیں، روٹی کوئی نہیں، دعوت ضیافت میت دے گھر کوئی نہیں۔ یار کول جس طرح بدعت ہے نا، یہ جتنے بھی ہمارے پنجابی کے خطیب ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں۔ مدن پوری صاحب آپ سے بھی معافی، آپ سے بھی معافی۔ مولوی پھر میں رگڑا برا پھیر دے رہے یار، یہ جی میں کل بدعت ہے نا ایویں دعائے خیر بھی بدعت ہے، جس طرح کل بدعت ہے ایویں دعائے خیر بھی بدعت ہے۔ ملوین آ جائے دوجے دن، میرا والد صاحب فوت ہو گئے تے اندروں آوازاں ہون، میں کہ یا اللہ بندے باہر نے ہورے، پہلے میں سمجھ رہا کہ کسی ٹیپ لا دیتی ہے، میں اندر کلیا میں کہا ٹیپ بند کراؤ۔ اچھا انہیں آکھا ٹیپ نہیں، اندر ایک باجی شروع ہوئی ہے۔ میں آواز دیتی پردہ کرو، عمر صدیق، بیبیاں چہرے لپیڑ لائے۔ میں کہا بہن بی بی اے میرے باپ دی میت ہے، میرے باپ نے ساری زندگی کتاب و سنت دی پیروی کی تھی۔ میں اپنے باپ دی منجی اٹھائی تو میں ادو کیا اللہ، میں کہ سنت دے پیروکار دی منجی ہے، کوئی بندہ ساڑی میت نال آواز بلند نہ کرے، کوئی بندہ نہ کہ کلمہ شہادت، خبردار۔ میں کہا میری بہن اے بہن میں دعا کر، میں دعا بھی نہیں، تو رب دی شریک ہے کہ میرے پیو نو بخشانا ہے؟ میرے پیو نو کنے بخشنا ہے؟ اللہ۔ بخشش دے جڑے مسنون معاملات نے وہ سا کیتے نے تے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اگو سا معاملہ کدے سپرد کر دیتا ہے؟ اللہ دے۔ نہ مولوی، نہ ملوین، نہ دعائے خیر تے نہ حوصلے۔ اے پہن اے تیاں نو حوصلہ نہیں ہون دیا ہیں تے باجی نہ ساتھ لئیے، اے نہ باجیاں کے بھی میرے ہاتھ چے، اے باجیاں بھی دجے تیجے دن کدرے قرآن حدیث وچ موجود نہیں۔ ہاں ایک گل تانوں اور بھی دساں، کچھ میرے رشتہ دار بڑے مالدار، کروڑاں تو بھی اتاں کو ارباں پتی، تو آکھن حافظ عمر صدیق نہ ساڑا بڑا تعلق ہے، ساڑی برادری دے نے، ساڑے رشتہ دار نے۔ انہاں آکھیا اچھا
تے بابے ری فوت ہوئے نے تے انہوں ہی سد لو. مینوں آندے نے حافظ صاحب گڈی آ گئی آؤ. بندے کہن لگے میرے رشتہ دار یہ کی بنے گا؟ میں بہت ودیا بنے گا. دعوت دا موقع دین سنت بیان کرن دا تے بدعت دے رد کرن دا سا کوئی ہتھوں جان نہیں دینا. میں گیا میں تقریر کی تھی تے میں آکھیا بھائی اے جو کر دے ہو پہ کفر ہے. جریر بن عبداللہ آندے نے کننا نعد الاجتماع بعد دفن المیت من النیاح. میت دی تدفین تو بعد او دے گھر اکٹھ کرن نو اسی کفر نوحہ سمجھ دے سا. پھر میں انہوں نے کتاب و سنت دیاں گلاں دسیاں. لو جی وہ پھر روٹی انہوں دی پکی پکائی رہ گئی وچے ہی. ٹھیک اے ان چند دن پہلا میں ایک جوان ساڑا عزیز فوت ہو گیا 20 سال دا تو میں وہ جنازہ پڑھایا تو مینوں آگاں کہ آندے نے روٹی دا بھی ذرا کہہ دیو. میں کہا بھائی میت دے کروں ضیافت حرام ہے تے جنہ دے گھر اس مرگ دی وجہ تو روٹی نہیں پکی وہ کھا لو. وہ کھا لو. بات ہی سمجھ آئی. اے چیزاں نے دیکھو ایک ساڑھے عالم دین سن گجرالے دے مولانا عبدالرحمن الواصل رحمت اللہ علیہ مفتی صاحب جان دے ہون گے. انہوں دے کول ایک بندہ آ گیا وہ تویز لکھ دے سن قرآنی تویز قرآنی نا. انہوں دے کول ایک بندہ آ گیا حضرت صاحب میری نا فلانے بندے نال بحث ہو گئی ہے تو میں تواڈے کول آیا ایڈی دوروں تسی تویز لکھ دیو تے میں انہوں نے آکھیا میں دلیل لے کے آیا. وہ مولانا صاحب سن فرمان لگے تینوں کیڑا احمق آندا ہے دی دلیل ہے ہوئے وہ اکا بکا آندے نے میں ایک میری کتائی ہے تو اتوں میں تینوں دلیل بنا کے دے دیا. کوئی دلیل نہیں ہوں اے میں کرنا اے مسلک اہل حدیث نہیں ہوں اے میں کرنا. میں نہ کیا اے بڑی وڈی دلیری دی بات ہے کہ انسان اپنی کتائی دے ہوتے یعنی کہ چونکہ چنانچہ نہ کرے. مسئلہ صحیح دسے مسئلہ صحیح آندے نے مسئلہ یہی ہے کہ قرآن حدیث وچ نہیں یہی مسئلہ صحیح ہے. انہاں کہا تسی کیوں کر دیو؟ آندے نے میری کتائی میری کتائی. تو انہوں پتہ علماء چے پھر کتائیاں کدوں ہوندیاں نے جدو علماء دیاں تسی مالی ضرورتاں پوریاں نہیں کرتے. وہ پھر بیچارے رزق مان صدقہ ٹیوشن بھی پڑھاندے نے وہ تویت بھی لکھ دے نے پھوکا بھی مار دے نے. اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی توفیق دے. جی یہ دے بیگ دے ہوتے ابلیس آ جی. ہاں گال کرنی چاہیے. ابلیس تو وڈا للہ کدا جے رافضی تے چھوٹی جی شے نے یہ دے پیچھے ڈائریکٹ ابلیس ہے. ہاں جی ہاں گل سمجھو کوئی انسان فوت ہو جائے وہ دیاں بیٹیاں ہون تو وہ دی جڑی وراثت ہے کیویں تقسیم ہوئے گی. ساڑھے ہاں چاچے ساری زندگی تیاں والے دے نیڑے نہیں ہوندے پتر گل سمجھ لیں تے جس لے وہ تیاں والا پیو مر جاندہ ہے تے ادو جائیداد لین آ جاندے نے. ویاندیاں نہیں ہوندے دکھ درد دے ٹائم نہیں ہوندے او دیاں تیاں ہی کوئی نہیں لیندا. کیوں نہیں لیندے؟ آندے نے نہ مر جانا مائی بابے تے بغروں لاکھ کنے دینے نے. میرے والد صاحب فوت ہو گئے نے میریاں 5 بھیناں نے تے 5 دے لاگ خوشیاں غمیاں سارا کچھ جی وہ کرنا پیندا. جس روٹی دی اسی مرمت کرنے ہیں نا کوڑا بٹا وہ سانو بھی دینا پیندا. ایک حقیقت جڑی گل ہے تے جس لے مال لینا ہوئے پتر وہ سارے آ جاندے نے. مسئلہ سمجھو شریعت دا مسئلہ 2 طرفہ. پوتے دا دادے دی جائیداد حصہ نہیں پر دادے دی ذمہ داری ہے پوتے دی کفالت. مسئلہ پورا دسو. اسی طرح ہی جدیاں تیاں نے او دے ماں باپ بھی وارث نے وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ تے او دے بہن پائی وارث نے. تے اگر بہن پائی پرا نہ ہون تے پھر بھتیجے وارث نے. بات دی سمجھ آ گئی ہے؟ اے 2 چیزاں حسن سلوک بھی کرو تے پھر حصہ دین لگیاں کسی نو اعتراض نہیں.
دو مسئلے بیان کروں گا، ایک آپ کی مونچھ پر اور ایک جو آپ نے سوال کیا، سب نے دیکھا ہے، وہ نہ ڈراوے نہ ویکھیا جائے۔ آپ کی مونچھ جو ہے نا اچھی پیاری لگتی ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ انی اعیذک باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن اس کو نیچے سے کٹوائیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح مونچھ پست کرتے کہ منڈی ہوئی معلوم ہوتی، جیسے میری ہیں، مفتی صاحب کی ہیں، اور ان کے والد عمر بن خطاب ان کی مونچھیں تھیں، ان کی کیا تھیں؟ او بولو، تو جدو غصہ ہوندہ ہی نا مچھا نو وٹ بھی دین دے سن۔ سمجھ آئیے گال دی، یہ دونوں ہی مسئلے ٹھیک نے۔ تو بیٹا جی نیچے سے کٹائیں، آپ کا جو لپ ہے وہ بالکل نظر آنا چاہیے، واضح۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے، فوت شدہ بچے کا نام رکھنا یہ ضروری نہیں، 7ویں دن تک نام رکھنا مسنون ہے، اس سے بعد نہیں، 7ویں دن تک۔ بلکہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، فرمایا وَلِدَ لِيَ اللَّيْلَ غُلَامٌ سَمَّيْتُهُ بِإِبْرَاہِیم، اللہ نے آج رات مجھے بچہ دیا ہے، آج یعنی بچہ ہویا، فرمایا سَمَّيْتُهُ بِإِبْرَاہِیم، میں نے اس بچے کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ اسے ٹائم ہی، اس سے ہی رات ہی۔ تو بھائی جدو بیوی امید نہ ہوئے تو ادو پہلے ہی ذہن بنا لیا کرو، ابو امی نال مشورہ کر کے، بھائی تھی ہوئے تے اے تے پتر ہوئے تے اے، بعد تو انہوں مسئلہ ہی نہ ہوئے کی رکھیے، کی وٹائیے، کی کریے، کی بنائیے پہلے ہی۔ لیکن جو فوت ہو جائے اس کا نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔